السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی شادیوں میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے ڈی جے لگانے ہیں، 3 دن کا سیٹ اپ ہے، 50,000 روپے کا خرچ ہے۔ باپ کہتا ہے فکر نہ کر، تیرا باپ زندہ ہے۔ بیٹا کہتا ہے پٹاخے لے کر آنا ہے، 1 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ باپ مزید کہتا ہے کہ 1 لاکھ نہیں، 1.5 لاکھ کے لے کر آ، لیکن اچھے والے لے کر آنا، کمپنی کے لے کر آنا۔ ہر جگہ پر یہ دیتا رہا کہ دے دیں گے، کہیں پریشانی نہیں، کہیں دکھ نہیں ہوا، کہیں احساس نہیں ہوا۔ لیکن جو یہ قاضی اپنی بغل میں 4 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے بارات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب بارات آئے گی، کب میں نکاح پڑھا کر اپنے گھر پر جاؤں گا۔ وہ مسجد کا امام، وہ اللہ کے گھر کا مہمان، جس کے بچے مسجد کے حجرے میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ بابا کب آئیں گے، بچے انتظار کر رہے ہیں پاپا کب آئیں گے، لیکن اسے کیا پتا کہ 3 گھنٹے بارات لیٹ ہو گئی ہے، یا کہیں پٹاخے پھوڑ رہا ہے، کہیں ڈی جے بجا رہا ہے، اور وہ قاضی صرف انتظار کر رہا ہے کب میں اس سنت رسول کو زندہ کر کے اپنے گھر واپس لوٹوں۔ یہ ہر جگہ شیطان کو خوش کرتا رہا، ہر جگہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کو خوش کرتا رہا، ان کی دل کی بات رکھتا رہا۔ اگر اس نے کہہ دیا میں نے آپ کو اچھی چیز دکھلائی ہے، کم از کم 50,000 کی جگہ 5,000 روپے انعام کے بطور تو دے دو، یہ بڑی خوشی سے کہے گا کوئی بات نہیں، یہ لیجئے، آپ نے ہمیں اچھی چیز دی ہے، آپ نے ہمارا بڑھیا سیٹ اپ کیا ہے۔ جہاں شیطان خوش اور شیطان کی پیروی کرنے والے خوش، وہاں یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں خوشحالی آ جائے، ازدواجی زندگی اچھی ہو جائے، ازدواجی زندگی قائم رہے، بنی رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہر جگہ پر شیطان کو خوش کیا، شیطان کو راضی کرتا رہا۔ لیکن جہاں اللہ کے گھر کی مہمان کی باری آتی ہے اور وہ رجسٹر اپنے بغل میں دبائے بیٹھا ہے، اس سے پوچھتا ہے تمہاری فیس کتنی ہے، تمہاری فیس کتنی ہے قاضی صاحب؟ اس نے کہیں حساب نہیں مانگا، کہیں حساب نہیں لیا۔ جہاں اللہ کے گھر کے مہمان کی باری آ گئی، یہ اب حساب پوچھتا ہے تمہاری فیس کتنی۔ اور صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر وہ کہہ دیتا ہے میری فیس 2100 روپے، کیا 2100 روپے؟ ایسا لگتا ہے قیامت نازل ہو گئی، قیامت ٹوٹ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں ایسا درد شروع ہو گیا ہے کہ شاید کسی ٹیبلٹ میں وہ اثر نہیں جو اس کے اس پیٹ کے درد کو صحیح کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کو خوش کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے اللہ کے گھر کے مہمان کا دل دکھایا ہے، اللہ کے گھر کے مہمان کی دل آزاری کی ہے۔ اب یہ چاہتا ہے میرے بچے کی زندگی خوشحال بنی رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو سنبھالیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ صدقہ کرتا ہے، اس کو بیماری ہوتی ہے یہ صدقہ دیتا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے گا، ہماری پریشانی ہم سے ٹال دے گا۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے صدقہ کرنے سے۔ تو ہر اچھے کام میں پیسہ خرچ کرنا، ہر اچھی جگہ میں مال لگانا، یہ صدقہ ہے، اور جہاں صدقہ ہوگا وہاں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو ہم دیکھیں ہماری شادیوں میں کون سے کام صدقے والے پائے جاتے ہیں، کون سا کام ثواب والا پایا جاتا ہے۔ ایک ہی تو جگہ تھی کہ جہاں قاضی نکاح پڑھا رہا ہے، یہی ایک ثواب کا کام تھا، یہی ایک تمام انبیاء کی سنت تھی، جو تمام انبیاء کی سنت کو اس قاضی کے ذریعے سے زندہ کیا جا رہا ہے۔ اس نے اسی کا دل دکھا دیا، اس نے اسی کی بات نہ مانی۔ تمام کی بات مانتا آ رہا ہے، تمام کی بات رکھتا آ رہا ہے، کہیں پٹاخے والوں کو خوش کر رہا ہے، کہیں براتیوں کو خوش کر رہا ہے، کہیں ڈی جے بجانے والوں کو خوش کر رہا ہے۔ باری آتی ہے اللہ کے گھر کے امام کی، اللہ کے گھر کے مہمان کی، تو اب یہ اس کے دل کا خیال نہیں رکھتا۔ اور جس کے بچے 3 گھنٹے سے مسجد کے حجرے میں انتظار کر رہے ہیں کہ ابو ابھی تک نہیں آئے، 12 بج گئے، 1 بج گیا،
اسے کیا پتا یہ تو 3 گھنٹے لیٹ آ رہا ہے اور اس نے ذرا سا یہ کہہ دیا مجھے 200 روپے اوپر دے دو، تو ایسا لگتا ہے اس نے یہ کیا کہہ دیا، طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ کے گھر کے مہمان کی دل آزاری کریں گے، دل دکھائیں گے، تو یاد رہے آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا، آپ کے ازدواجی زندگی میں سکون اور خوشحالی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ نے شیطان کو راضی کیا، شیطان کی پیروی کرنے والے کو راضی کیا۔ اس کے بالمقابل آپ نے اللہ کے گھر کے امام، اللہ کے گھر کے مہمان کی دل آزاری کی ہے، انبیاء کے وارثین کی دل آزاری کی ہے، پھر آپ یہ چاہیں کہ ہماری زندگی میں خوشحالی بنی رہے، سکون بنا رہے، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے تمام شریعت کو پامال کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو پامال کیا ہے۔ میرا رب کہتا رہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ شیطان کے کاموں میں خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو اپنے انداز میں اپنے عمل سے یہ کہتا رہا، بتاتا رہا کہ اللہ تیرا جو بھی فرمان ہے، ہم زبان سے تو کہتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، رب کے فرمان کو مانتے ہیں، لیکن جہاں عمل کی باری آتی ہے ہم تیری نہیں مانتے۔ یا اللہ ہم معذور ہیں، ہم نہیں مان سکتے، ہم تو شیطان کو پہلے خوش کریں گے، ہم تجھے بعد میں خوش کریں گے، ہم پہلے شیطان کو خوش کر لیں، بعد میں صلاۃ التوبہ پڑھ لیں گے، ہم پہلے شیطان کو راضی کر لیں، بعد میں امام سے دعا کروا لیں گے۔ یاد رہے گنہگار جو گناہ میں مبتلا رہتا ہے، جو گناہ کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا، نیت نہیں کرتا، ایسے گنہگار کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے کو فخر سمجھیں، شیطان کی راہ میں لگانے کو فخر نہ سمجھیں۔ شیطان کی راہ میں لگاؤ گے جو عزت ہے وہ بھی چلی جائے گی، جو عزت بچی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لوگ کوئی عزت نہیں دیں گے، اگرچہ آپ کے سامنے آپ کی عزت ہو رہی ہو، لیکن پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرو گے، اگرچہ آپ کی کوئی وقت نہیں، کوئی عزت نہیں، اللہ آپ کے مقام کو، درجے کو بڑھا دے گا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اللہ کے گھر کے مہمان، اللہ کے گھر کے امام کا خیال رکھا جائے اور ان کی دل آزاری سے بچا جائے۔ ان کا دل دکھے گا تو آپ کی زندگی کا سکون اڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔